بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارية أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله ان اللہ لا یخلف المیعاد ان اللہ لا یخلف المیعاد صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے محترم، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کی نیند کیسی ہے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ کچھ لوگوں کی نیند تو ایسے ہوتی ہے کہ پاؤں کی آہٹ پر بھی ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بلاوا دیا جائے، ان کو پکارا جائے، ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو زور سے اگر بلایا جائے تب ان کی آنکھ کھلتی ہے، اور کچھ لوگوں کو نزدیک جا کر جگایا جائے اور ان کو جھنجھوڑا جائے تب ان کی آنکھ کھلتی ہے۔ لیکن پھر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اٹھتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں، اٹھتے اٹھتے ان کو وقت لگتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو ہم نیند کی حالت میں سمجھتے ہیں، آگے جاتے ہیں کہ وہ انسان نیند میں نہیں ہے، وہ تو بے ہوش ہوا پڑا ہے۔ اس بے ہوش آدمی کو ہوش میں لانے کے لیے پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو ٹیکے لگاتے ہیں، اس کو ڈرپیں لگاتے ہیں، اور آخر کار کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اس کو بجلی کے جھٹکے دیتے ہیں، اور چھوٹے جھٹکوں سے اگر اس کو آرام نہیں آ رہا ہو تو بڑے جھٹکے دیتے ہیں تاکہ یہ جاگ جائے اور ہوش میں آ جائے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کسی بے ہوشی کے عالم میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ مثال میں نے اس لیے دی ہے کہ آپ بات کو سمجھ سکیں اللہ پاک نے آج کے سبق میں کیا کہا ہے۔ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے ہم نے عقل دی ہے۔ کافی تھا یہی، بھائی مجھے سمجھ آ رہی ہے میں اپنی ماں کی خدمت کروں، میں اپنے باپ کی خدمت کروں، کوئی نبی نہ آتا، کوئی رسول نہ اترتا، کوئی کتاب نہ نازل ہوتی، تب بھی عقل کا تقاضا تھا کہ میں اپنے ماں باپ کی خدمت کروں، کیونکہ وہ میری پیدائش کا ذریعہ بنے ہیں۔ تو کیا یہ عقل کا تقاضا نہیں ہے کہ انہوں نے پیدا تو نہیں کیا، وہ تو پیدائش کا ذریعہ بنے ہیں، جس نے پیدا کیا ہے میں اس کو نہ مانوں؟ یہ عقل کا تقاضا نہیں ہے؟ پیدا تو اللہ نے کیا ہے، کافر بھی مانتے تھے کہ پیدا اللہ نے کیا، پھر اللہ کو کیوں نہیں مانتے؟ اچھا، یہ عقل تھی، یہ پاؤں کی آہٹ سے آنکھ کھلنے کی مثال اسی طرح ہے۔ لیکن پھر اگر اس کو کوئی اس طرح نہ ہو، اس طرح نہ سمجھے، تو اللہ تعالیٰ نبی بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ کتاب اتارتا ہے، یہ اس کو جگانے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے۔ کوئی اس طرح بھی نہ سمجھے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے چھوٹے عذابوں کے جھٹکے دیتا ہے۔ یہ صرف قوموں کے ساتھ نہیں، افراد کے ساتھ بھی ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ غلط راستے پر جانے سے روکنا چاہتا ہے، ان کو چھوٹے چھوٹے جھٹکے دیتا ہے۔ کبھی آپ نے غلطی پکڑے گئے، بدنام ہو گئے، کبھی آپ نے غلطی کی، آپ کو سزا ہو گئی۔ انسان سمجھتا ہے کہ یہ برا ہوا، ٹھیک ہوا ہے، دنیا میں تو نے غلط کام کیا، دنیا میں اس کی سزا مل گئی، معاملہ آسان ہے۔ یا قوموں کا بھی یہی حال ہے۔ لیکن جب کوئی اس طرح نہ جاگے تو پھر اللہ پاک جھٹکوں کی مقدار کو اور ان کے معیار کو بڑھا دیتا ہے، جی، اور پھر اللہ تعالیٰ آخر کار ایسا جھٹکا لگاتا ہے کہ اگر وہ نہ جاگے تو پھر اسی حالت میں ان کی موت واقع ہو جائے۔ یہ ابی ابن خلف اور ابو جہل اور امیہ، یہ تینوں سردار آئے تھے، اور انہوں نے اللہ کے رسول کی خدمت پہ آ کر یہ گزارش کی تھی کہ آپ تو خدا کے پہنچے ہوئے ہیں، خود آپ کا دعویٰ بھی یہ ہے کہ نبیوں کے بھی آپ سردار ہیں، تو کہیں نا اپنے خدا سے یہ ہم ارد گرد یہ پہاڑ ہٹا دے اور یہاں کھلے میدان کر دے تاکہ ہم آسانی سے یہاں کھیتیاں اگا سکیں اور یہاں کچھ نہریں چلا دے۔ اچھا، آپ سے یہ نہیں ہو سکتا تو مہربانی کرو، آپ کا بھی بزرگ ہے اور ہمارا بھی بزرگ ہے کسی، یہ تمام کا ذرا اس کو جگا دے یار، ہم اس سے بات کر لیں، اپنے بزرگ ہیں ہمارے، اس سے بات ہم کر لیں، اتنا تو ہو سکتا ہے، اتنا بھی آپ کا خدا کہنا نہیں مانتا۔ اچھا، آپ سے یہ بھی نہیں ہو سکتا تو آپ اس طرح کریں کہ آپ ہوا اللہ اللہ کہے کہ ہوا ہمارے شہر کے لوگوں کے لیے اتنی مطیع ہو جائے کہ ہم ہوا کے گھوڑے پر سوار ہوں، کبھی یمن پہنچ جائیں، کبھی شام پہنچ جائیں، اتنا تو کر دے۔ اور جب انہوں نے یہ باتیں کیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہی آیت نازل فرمائی، کیا لغو اور بیہودہ باتیں تم کرتے ہو، جی، کیا لغو اور اس طرح کے استہزاء کرتے ہو، مذاق اڑاتے ہو؟ تو کہا یہ ہے کہ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا، مسلسل اگر انہوں نے اللہ کے نبی کی نافرمانی کی تو ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، مسلسل ان کے اوپر بِمَا صَنَعُوا، جو انہوں نے اعمال کیے ہیں، قاریاتن، دل کو ہلا دینے والی مصیبتیں ان کے اوپر نازل ہوں، جو دل کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ القاریۃ مل قاریہ، قاریہ کیا ہے تم کیا جانو، قاریہ کیا، جو دل کو ہلا کر رکھ دے گی، قیامت کو قاریہ کہتے ہیں۔ اس طرح کی مصیبتیں ان کے اوپر نازل ہوں گی کہ یہ ہل جائیں گے۔ تو یہ پھر ہلے نہیں۔ یہ بدر کے میدان میں جب لوگ گئے، وہاں جب ان کے 70 سردار مارے گئے تو کیا بچا تھا ان کا؟
جی سارے ہل کے رہ گئے تھے اور واپس آئے ابو لہب اور ابو سفیان بچ گئے تھے. ابو لہب 3 دن کے اندر یہ جب بدر سے لوٹے تو 3 دن کے اندر وہ بھی مر گیا. اور ابو سفیان کا حال یہ تھا کہ اس نے مکے کے اندر یہ اعلان کرایا کہ کوئی عورت مکے کے اندر اپنے مرنے والوں پر ماتم نہیں کرے گی, روئے گی. ہماری ناک کٹ گئی اور تم روتی ہو. اور پابندی لگ گئی تھی کہ مکے کے اندر کوئی روئے گا نہیں اور کوئی ماتم نہیں کرے گا. اور مکے کی عورتوں نے اپنے سرداروں کے اس فیصلے کو قبول کیا. کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس کا کوئی نہ کوئی نہ مرا ہو. گھر میں ماتم بچھی ہوئی تھی لیکن کوئی ماتم نہیں کر سکا. یہاں تک کہ ایک لمبے عرصے کے بعد, کچھ دنوں کے بعد, ایک عورت کا اونٹ گم ہو گیا. اور اونٹ جب گم ہو گیا تو رات کو اٹھ کر رونے لگی زور سے. تو ایک دوسری خاتون نے سمجھا شاید قریش کے سرداروں نے رونے کی اجازت دے دی ہے مرنے والوں پر. تو اس خاتون نے رات ہی رات ایک قصیدہ لکھا. شعر عرب کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا. ایک اس نے قصیدہ لکھا کہ, اور پھر جب اس کو پتہ لگا کہ یہ تو اپنے اونٹ پر رو رہی ہے, اس نے کہا مرے تو اونٹ پر روتی ہے, ہمارے اتنے جگر کے ٹکڑے اور سروں کے تاج جی یہاں سے چلے گئے, رونا چاہیے تو اسی کے اوپر رونا چاہیے. اس خاتون نے یہ سمجھا تھا کہ شاید قریش نے رونے کی اجازت دے دی ہے. ہاں جی, اب اس آیت کو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا صَنَعُوا. ہمیشہ ایسا ہوتا رہے گا جب تک اب یہ حالت کفر پر قائم رہیں گے. جہاں نبی نہیں اترا وہاں کے کافروں کا اور حال ہوتا ہے. جس بستی میں نبی اتر جائے اس بستی کی قسمت ترازو میں آ جاتی ہے. یا وہ نبی کی دعوت کو قبول کر لے اور زمین سے اٹھے اور آسمان تک پہنچ جائے, یا پھر خدا کے عذاب کے لیے تیار ہو جائے. اب اللہ کا رسول اترا ہوا ہے, اب انکار کریں گے تو اب یہ مصیبتیں ان کے اوپر, کبھی ان کے اوپر زلزلے آئیں گے, کبھی ان کے اوپر کرونا آئے گا, کبھی ان کے اوپر عذاب آئیں گے. اور پھر فرمایا کہ ایسی چیز اترے قرآ جو ان کے دل کو ہلا دے. او تحلوا قریب من دارہم, یا اتر پڑے من دارہم, ان کے قریب کوئی ایسی چیز, ان کے گھروں کے نزدیک کوئی ایسی چیز اتر پڑے جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو. بنو خزاع کے لوگ آئے اور انہوں نے آ کر گزارش کی, یا رسول اللہ ہم آپ کے حلیف ہیں اور قریش کے قبیلہ بکر کے لوگ ہیں, انہوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے, ہمارے لوگوں کو مار دیا ہے, ہماری عزتوں کو تاراج کر دیا ہے, ہمارے بچے قتل کر دیے, ہمارے مویشی ہانک کر لے گئے ہیں, ہمارا سب کچھ انہوں نے برباد کر دیا ہے, ہم تو آپ کے حلیف تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خزاع کی مدد کی جائے گی. اور پھر آپ نے عصر کی نماز کے لیے وضو کیا. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وضو کرتے ہوئے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا, اور میں نے یہ سمجھا کہ کوئی انہونی ہو گئی ہے. اور پھر آپ نے حکم دیا, لیکن دعا کی, اس عصر کی نماز کے بعد آپ نے دعا کی کہ اللہ جو اقدام میں کر رہا ہوں, میری درخواست یہ ہے کہ میرے اس اقدام کی خبر قریش کو نہ ہو. یہ دعا آپ نے فرمائی اور پھر آپ نے حکم دیا تیاری کرو. 10,000 کا لشکر آپ نے تیار کیا اور 10,000 کا لشکر مدینہ سے روانہ ہوا, بالکل مکہ کے دروازے کے اوپر جا کر بیٹھ گیا. یہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اور غالباً حضرت عباس, یہ اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. ہاں جی, تو یہ ٹہلتے نکلے, جس طرح صبح کے وقت دعا کے لیے آپ نکلتے ہیں, صبح نکلے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بڑا منظر ہی کچھ اور ہے کہ 10,000 شام کو نکلے یا صبح کو نکلے, 10,000 کا لشکر ان کے دروازے پر آیا بیٹھا ہے. تو ابو سفیان نے کیا بات ہوئی یار, جا کر وہاں پتہ کرتے ہیں. جب وہاں گئے تو انہوں نے بتایا یہ تو محمد رسول اللہ اتنا لشکر لے کر آئے. اب 10,000 لشکر کی وہاں بیٹھے کیا تیاری کر سکتے تھے. آپ نے پھر ابو سفیان کو گرفتار کر لو. ابو سفیان گرفتار وہاں کر لیے گئے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر داخل ہوئے تو کسی کو ہمت نہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کر سکے. کچھ نے کہا ہے او تحلوا, اتر پڑے, ہاں جی, قریباً ان کے قریب, من دارہم, ان کے گھر کے قریب اتر پڑے, حتی یاتی وعد اللہ, یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے. یہ اللہ کا وعدہ تھا. ان کو پتہ بھی نہیں چلا, ان کے گھروں کے دروازے کے اوپر اللہ کے رسول نے آ کر اپنے لشکر کو اتار دیا. اور پھر فرمایا ان اللہ لا یخلف المیعاد, یہ میری تڑی نہیں ہے, یہ دھمکی نہیں ہے, یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور اللہ تعالیٰ قوموں کے ساتھ اور افراد کے ساتھ کس طرح کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتی. جی, اللہ تعالیٰ کے اصول اٹل ہیں, بے لچک ہیں, ہر زمانے پر ہر انسان پر ایک طرح کی نافذ ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے دوسرا پیمانہ, اس کے لیے دوسرا پیمانہ. جی, مکہ کے قریشیوں کے لیے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگوں کے لیے جنت میں جانے کا یہ معیار کہ وہ اپنی جانوں کی, اپنے مالوں کی, اپنی جوانیوں کی, اپنے سروں کی, اپنے رسم و رواج کی, اپنی برادریوں کی, اپنے بچوں کی, اپنی قبروں کی, اپنے راستوں اور اپنے گھروں کی قربانی دیں تب ان کو جنت ملے. اور یہاں معیار بدل جائے کہ کچھ سجدے دے لیں, کچھ میلاد کی محفلیں کر لیں, کچھ سیرت کے جلسے کر لیں, کچھ مولود پڑھ لیں, کچھ تسبیح کی تسبیحیں پھیر لیں, 2-4 سپارے قرآن کے پڑھ لیں, آپ کو ویسے جنت مل جائے گی. آپ کے لیے اللہ نے معیار بدل دیا ہے. جنت میں جانے کی قیمت کل جو تھی جنت میں جانے کی آج بھی وہی قیمت ہے. جس راستے پر کل لوگ چل کر جنت میں گئے تھے راستہ آج بھی وہی.
یہ انسان کی اپنے سوچ کی بات ہے کہ وہ اس طرح سمجھے یا اس طرح سمجھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا